اور اسی پروگرام کے اندر ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری سینٹرل سیکریٹریٹ ہیں جناب خواجہ مشتبہ صاحب، جو کہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف جن کے تقریم احسن صدیقی جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہے. سب سے پہلے تو میں خواجہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. خواجہ مشتبہ صاحب آپ کی طرف. خواجہ صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلے جو ہے یہ سنا کہ جناب وہاں پہ سہولت مرزا سے لاتعلقی اعلان کیا ایم کیو ایم نے اور وہ پھانسی چڑھ گئے، اور اب آپ لوگ جو ہے لاتعلقی اعلان کرتے ہیں. زید بلوچ کا جانا آنا بڑا آپ کا دکھائی دیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں حالات کو اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. دیکھیں نقوی صاحب، یہ معاملات کیسے شروع ہوتے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی ایک جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے. پیپلز پارٹی نے جب جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اس کے بعد 4 جو وفاقی مین ایجنسیز تھی، ایم آئی کے میجر صاحب اس میں تھے، آئی ایس آئی کے میجر صاحب اس میں تھے، اور اس کے بعد جو رینجرز کے جو ٹاپ آفیسرز تھے اور آئی بی کے ٹاپ آفیسرز تھے وہ اس میں موجود تھے. تو اس کے بعد جو سندھ کی جو تھے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار، وہ اس میں ٹاپ آفیسرز موجود تھے. تو پیپلز پارٹی نے جب جے آئی ٹی بنائی سندھ حکومت نے، تو وہ جے آئی ٹی بنا کر انہوں نے آگے بھیج دی. اور جب وہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر حکومتوں کا اس جے آئی ٹی کے ساتھ کنسرن نہیں رہتا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا. پھر انہوں نے کام کیا اور کام کر کے ایک جے آئی ٹی رپورٹ وہ سامنے لے کر آئے، اور وہی ہم جو رپورٹ تھی وہ اٹھا کر ہم کورٹ میں لے گئے اور کورٹ میں ہم نے یہ پیش کی. اسی طرح انہوں نے پڑھ کر انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پبلش کر دیں. ہم نے پبلش کر دی. مسئلہ اس وقت بنتا ہے کہ جب علی زیدی صاحب وہ اپنی ایک جے آئی ٹی رپورٹ لے کر آتے ہیں میدان میں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جے آئی ٹی رپورٹ ہے، یہ مجھے رات کو کوئی موٹر سائیکل پہ پکڑا کے دے گیا، جس طرح پیزا ڈیلیور ہوتا ہے ویسے کو پکڑا کے دے گیا. لیکن بات یہ ہے، ان سے پوچھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ کو پکڑا کے دے گیا، وہ جے آئی ٹی رپورٹ آپ کو 2016-17 میں پہنچائی آپ کو. وہ اگر اتنی اس میں خطرناک باتیں تھی یا آپ اتنے ہی محب وطن تھے تو آپ نے اس ٹائم کیوں نہیں کی؟ پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے نقوی صاحب کہ 17 شوگر ملیں تھی، 17 شوگر ملیں اور 45 بنگلوں پہ زہر بلوچ کے قبضہ کیا زرداری صاحب کے کہنے پہ. یہ جو علی زیدی صاحب کے پاس جے آئی ٹی رپورٹ ہے اس پہ لکھا ہو کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم ملک میں ٹوٹل 60 سے 65 شوگر ملیں ہیں جو فنکشن کر رہی ہیں. اب وہ 60 سے 65 شوگر ملوں میں 17 شوگر ملیں. شوگر مل کو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، شوگر مل لگانے والا کوئی چھوٹا آدمی ہوتا ہے. اور جو بنگلے کوٹھیاں بھی نہیں، بنگلوں پہ قبضہ کر لیا، بنگلے جس کے ہیں. اور وہ اس وقت قبضہ کر لیا جب افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، جو سو موٹو ایسے لیتے تھے اور جنہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو خط نہ لکھنے پہ گھر بھیج دیا. جو اس وقت ہمارے دور میں اگر کوئی سموسے کے ساتھ چٹنی نہیں دیتا تھا تو وہ سو موٹو نوٹس لے لیتے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے. اور اس وقت کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہا ہو. اور پھر کیا کہتے ہیں، اس بندے کو یہ رپورٹ رات کے اندھیرے میں دے گیا جو 25 گاڑیوں کے ساتھ اور 100 اہلکاروں کے ساتھ پروٹوکول میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ 2016-17 میں ان کو رپورٹ ملتی ہے، وہ آج یہ کیوں پبلش کر رہے ہیں؟ پھر اچھا یہ تو اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے. پھر اس کا ایک رپورٹ کا فورینزک اسپیکٹ بھی ہے. وہ فورینزک اسپیکٹ یہ ہے کہ اس پہ آپ اگر آپ رپورٹ کو پڑھیں تو آپ اس کا جو ان کے پاس رپورٹ ہے اس کا پیراگراف نمبر 16, 17, 16A, 16B اور 16C اگر آپ پڑھیں، اس کو 2 صفحوں کے بعد اس پہ ڈپلیکیشن ہے اور وہ سم تھنگ اس میں ایڈ اور سبسٹریکٹ کر کے تو اس میں ڈپلیکیشن کی گئی ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ یہ چیز دیکھیں، پھر ان کے جو دستخط ہیں اس میں مماثلت نہیں ہے بالکل بھی. جو ایک صفحے پہ کیے ہیں وہ اگلے صفحوں پہ آپ دیکھیں، اور سیکوینس میں بہت زیادہ فرق ہے. پھر اس پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پہلے ایک پیراگراف میں کہا جاتا ہے کہ جی زرداری صاحب نے زہر بلوچ کو ٹکٹ دیا، پھر 2-3 صفحوں بعد کہا جاتا ہے جی فریال تلپور نے دیا. بیسیکلی نقوی صاحب یہ ضرورت کس لیے پیش آتی ہے؟ یہ حکومت دیکھیں ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی کام نہیں ہوتا. اس رپورٹ کی نقوی صاحب جو وجہ مجھے سمجھ آتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو معذرت چاہتا ہوں، ایک چیز تو یہ کہ یہ جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن
کرتے ہیں دو طریقے سے، ٹھیک ہے. ایک تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے نہیں ہو سکتا، یہ اسی کی ایک آگے آپ کڑی کہہ لیں کہ ایک کڑی ہے اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. اور دوسرا یہ جو ہے نون ایشو سے جو ایشوز ہیں اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کروا رہے ہیں بیسیکلی. یہ دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے رپورٹ آئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ رپورٹ اتنی کارگر تھی تو اس میں مطلب انہوں نے وہ اتحادی کیوں ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسری رپورٹ بھی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی، تو وہ اتحادی انہوں نے کیوں ساتھ بٹھائے ہوئے ہیں. پھر دیکھیں اس ملک میں اس وقت نقوی صاحب مجھے تھوڑا سا پوائنٹ اسٹیبلش کرنے دیجیے گا. اس وقت ملک میں جو مین ایشوز ہیں، اس وقت ملک میں جو مین ایشوز ہیں، ہم لوگ ان کو چھوڑ کر آج ہم اس ٹائم جے آئی ٹی پہ بات کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت چینی کا بحران تھا، چینی کے بحران پہ ڈھاکہ کس نے مارا؟ عمران خان نے مارا، کیونکہ وہ اس ٹائم منسٹری آف کامرس ان کے انڈر ہے، وہ ان کے منسٹری ہے، اس کے ڈائریکٹ انچارج پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے اجازت دی. اس کی اپنی بنائی ہوئی جے آئی ٹی رپورٹ میں لکھا ہے، نہ وہ میری بنائی ہوئی رپورٹ ہے، نہ وہ موٹر سائیکل پہ آئی ہوئی ہے، نہ اپوزیشن کی بنائی ہوئی. جو ان کی اپنی بنائی ہوئی رپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس پہ ڈاکہ انہوں نے مارا. پھر اس کے بعد آپ مجھے دیکھ لیں بجلی کا بحران ہے، اس کے بعد آٹے کا بحران آیا، اس کے بعد کشمیر ایشو ہے، ٹڈی دل ہے، کورونا وائرس ہے، اس کے بعد گڈ گورننس ہے، ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ. آپ آج ان ایشوز کو چھوڑ کر آج ہم اس چیز پہ باتیں کر رہے ہیں. یہ انتہائی جو مذکر خیز باتیں ہیں. ایک تو ان کی یہ چیز ہے کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرواتے ہیں، اٹینشن ڈائیورٹ کروا لی، اس جے آئی ٹی رپورٹ کو لا کے اٹینشن ڈائیورٹ کروائی. اور دوسرا یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. پولیٹیکل وکٹمائزیشن انہوں نے کس جگہ پہ نہیں کی؟ سب سے پہلے انہوں نے میڈیا کو پولیٹیکل وکٹمائز کیا. میڈیا کو اس طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائز کیا کہ انہوں نے مارا، ان کے وزراء نے فزیکل وائلنس کیا جا کے سینئر صحافیوں کے ساتھ، ان کو مارتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے صحافیوں کو نوکریوں سے پھینکا تھا ابھی اسمبلی کے اندر، نوکریوں سے نکالا، پھر صحافیوں کو، اس کے بعد مالکان کو اندر کیا. یہ چیزیں یہ کرتے رہے. اور یہی پھر اس کے بعد آپ مجھے نقوی صاحب مجھے آپ یہ چیز بتا دیں کہ کون سا ایسا پولیٹیکل ورکر ہے، کون سا ایسا پولیٹیکل اپوزیشن میں بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کے خلاف انہوں نے کیس، جو ان کے خلاف بات کرتا اور انہوں نے کیس اس کے خلاف بنائے. یہ کیسز آپ بے شک بنا لیں، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ 90 کی دہائی کی سیاست جتنا ہمیں ایکسپیرینس ہے اتنا کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ یہ بالکل آپ سے زیادہ کسی کو ایکسپیرینس ہو ہی نہیں سکتا اس سیاست کا ایکسپیرینس. جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں، جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں، جو کھیل یہ کھیل رہے ہیں، وہ کھیل کھیلنے کا ہمیں بہت تجربہ ہے. وہ ہم کھیل کھیل کے توبہ کر چکے ہیں. وہ کھیل ہم نے بچپن میں کھیلے ہیں جب ہم ناتوں، وہ کھیل ہم کھیل کے ختم کر چکے ہیں جو آج کھیل کھیل رہے ہیں. یہ تو وقت اس وقت ہم ان سے پوچھیں گے جب یہ اپوزیشن میں جائیں گے، جب ان کے اوپر شوگر سکینڈلز ہیں اور دنیا کی سب سے کرپٹ ترین حکومت انہوں نے کی ہے. خواجہ صاحب حبیب جان صاحب کو حبیب جان صاحب جی جی میں خواجہ صاحب سے بات کر لوں، جو ہے ہمارے حبیب جان صاحب کو دوبارہ کنیکٹ کریں گے اس پروگرام کے اندر. خواجہ صاحب جیسے کہ آپ نے بات سنی، تمام حبیب جان صاحب کی بات سنی، آپ نے تقویم کی بات سنی، اسی دور کے اندر جب آپ کے ہی وزیر داخلہ نے ان لوگوں کو اسلحہ دیا، امن کمیٹی بنائے جو پیپلز، جس کا نام بھی پیپلز امن کمیٹی تھی، تو اب اس چیز سے انکار کیوں ہو رہا ہے؟ مطلب یہ تو کیا ہے نا، یہ تو آپ سب پہ علم ہے نا کہ لیاری میں ہو کیا رہا تھا اور کیا کیا وہاں پہ ہوا. آپ کے سامنے چودھری اسلم کیا کرتے رہے، ایجنسیز کیا کرتی تھیں، آپ کے سامنے سارا. تو اب انکار کس بات کا؟ نقوی صاحب میری بات سنیں. پہلے تو بات یہ کہ جو بھائی تقویم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے یہ کہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ پچھلے پروگرام کی ان کی یہ خصوصیت ہے، میں نے ان کا ایک پروگرام دیکھا تھا، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ فیج فگر پیش کرتے ہیں. یہ کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میری باری پہ آپ بولے نا، اور یہ فیج فگر آپ کو پیش کرتے ہیں اور یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے پہلے میر صاحب کے ساتھ جب ان کا پروگرام تھا، ابرار میر کے ساتھ، تو انہوں نے شوگر کے اوپر کہا کہ جی ادھر جی ان کی 3 شوگر ملے ہیں جہانگیر ترین کی. تو اس اگلے دن انہوں نے خود پریس کانفرنس کر کے خود ایڈمٹ کیا جہانگیر ترین نے کہ میری 6 شوگر ملے. ٹھیک ہے. اور ان کو تو پہلے سب سے پہلے تو یہ جو فیج فگر پیش کرتے ہیں ایز اے اینکر، آپ کا بھی حق بنتا ہے. میں نے پوری جے آئی ٹی پڑھی ہے، جو باتیں انہوں نے کی ہیں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ایک یہ میں سامنے دکھا سکتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیج فگر بولتے ہیں ایز اے اینکر. آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی بندہ فیج فگر بولتا ہے، کون سی فگر فج ہے، کون سی فگر فج ہے ابھی بتائیے. آپ اس کو آپ ایک سیکنڈ آپ اپنی باری پہ بولیے گا. آپ فگر بتائیے. نہیں میں بول رہا ہوں نا، پوچھ رہا ہوں آپ حوصلہ کریں، مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آ رہی، آپ حوصلہ کریں، آپ میری ڈسٹورشن ہو رہی. ٹھیک ہے
جی جی وہ بتا تو اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے، ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارا تو یہ کبھی موقف نہیں ہے کہ ہمارا عزیر بلوچ کے ساتھ تعلق یا ہمارا اس کے ساتھ ملاقات نہیں، ملاقات ہماری، اور ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے علاوہ کس کی نہیں ہوئی. یہ بھائی جان جس کی بات کر رہے ہیں نا علی زیدی صاحب کی، یہ اس 3 رکنی کمیٹی میں موجود تھے جس میں عارف الوی اور عمران اسماعیل موجود تھے، جس نے ان کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی کوشش کی. نہیں تو یہ ان کے بڑے تعلقات ہیں علی زیدی صاحب سے، تو جا کے ان سے فون کر کے پوچھ لیں کہ بھئی یہ ہے یا ان کی ملاقات ہے یا نہیں ہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ علی زیدی صاحب کی یہ اتنی بات کر رہے ہیں، علی زیدی صاحب مجھے بتائیں کہ شوکت خانم کا جو تھا ادھر سے فنڈ ریزنگ $3 ملین ادھر سے انہوں نے کیے جو امریکہ سے، وہ کس طرح ان کے پاس وہ انہوں نے اپنے نام پہ کرائے، اور پھر کون سا عمران خان کے گھر سے کون سا بندہ تھا ایسا جس نے ان سے اس پر واپس لیے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے نیک اور پارسا بنتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں جو محمد انور صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے جنہوں نے یہ دیا کہ مجھے ندیم نصرت صاحب نے مجھے اس پہ گو تھرو کرایا را اور انڈیا کے ساتھ کہ آپ پیسے لیں، تو انہوں نے وہ پیسے لیے اور انہوں نے خود کنفیشن سٹیٹمنٹ دیا کہ میں نے یہ پیسے بھی لیے اور میں نے اس پہ یہ کام کیا. اور مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کوئی ریجیکشن نہیں آئی ایم کیو ایم کی طرف سے، اس بندے کی کوئی، کسی بندے نے ندیم نصرت کا محمد انور کا کیا تعلق ہے یار؟ اچھی ان کو مطلب ان کو لٹرلی اندازہ نہیں ہے کیا بات کر رہے ہیں. اچھا انور صاحب کے اوپر کیس کریں گے، یہ ان کا بیان آ چکا ہے. جی بھائی جس وقت یہ جن محمد انور اور ندیم نصرت کی بات کر رہے ہیں، جس وقت وہ پیک پر تھے، ان کے تو ان کے اتحادی کیا ان کے لیے جلسے کر رہا تھا الطاف حسین پیپر سینٹر پہ. آپ کے ساتھ میری بات تو نقوی صاحب مکمل ہم دیکھ رہے ہمارے علاوہ کوئی ایک، اگر وہ اتنے برے ہیں اس کے آج ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے نا آپ نقوی صاحب، ان کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بلدیہ فیکٹری کی جو رپورٹ ندیم نصرت نہیں بیٹھا ہوا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ جو الطاف کو بولے، آپ بولے الطاف کہتے ہیں اس کو نقوی صاحب بول رہا نہیں ہو سکتا. اس کو میں بھی ان کے بارے میں بولوں گا، نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ وہ سمجھ سکتے. اس طرح پروگرام نہیں ہو. ہم نے تو سب بولا جب آپ لوگ ان کے ساتھ گود میں بیٹھے تھے، جب وہ پیک نہیں بھائی جان اس طرح پروگرام نہیں ہوگا. میری کمپلیٹ ہونے کے بعد گور میں آپ انگلی میں بیٹھ کے جو آئے حکومت میں، جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ انگلی میں بیٹھ کے آئے، اس طرح بات نہ کریں. اس طرح بات کریں گے ایسے جواب ملے گا. ٹھیک ہے، آپ انگلی پہ بیٹھ کے آئے، آپ یہ بات نہ کریں امپائر کی انگلی. بھائی صاحب بتائیے فی الحال تو انگلی کہاں لگ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ. عجیب بات کر رہی ہے، عجیب بات ہے آپ کو لگ رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فہمیدہ مرزا ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کیبنٹ میں، یہ اتنے نیک پارسا ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا، تو کیوں انہوں نے کیبنٹ میں بٹھایا ہوا؟ کیوں ان کے ہم ساتھ بیٹھے؟ تو بتاؤ انہوں نے کون سی ایسی لانڈری فیکٹری لگائی ہوئی ہے؟ انہوں نے کون سی ایسی لانڈری فیکٹری لگائی ہوئی ہے جو ان کی لانڈری فیکٹری میں نہیں ہوتا؟ جان کی امان پاؤں تو ایک اور پارسا ہو جاتا ہے. ہم نے آپریشن کیا 94 میں، ہم نے ان کو فارغ کیا، ہم نے ان کو فارغ کیا. مشرف نے 94 میں نصیر اللہ بابر پہ آپریشن کیا اور ان کو فارغ کیا. اس کے بعد آج مشرف کے دور میں وہ اتنے توانا ہو گئے کہ ہمیں مجبوری تھی، ہمیں ان کو ساتھ لینا پڑا. آپ کی مجبوری؟ ہمارے دور میں تو وہ کنوکٹڈ بھی نہیں تھے، ہمارے دور میں تو وہ کنوکٹڈ بھی نہیں تھے، ہمارے دور میں تو کنوکٹڈ بھی نہیں تھے. آپ کے دور میں تو وہ کنوکٹ ہو گئے. آپ کے دور میں تو سب کو پتہ سوال کر لیا بھائی، انڈیا کے ساتھ پھر بھی وہ آپ کے ساتھ سوال کر دیا، آپ ان کے منتیں کرتے ہیں. پھر آپ نے وزارت کیا، پھر بھی وہ آپ کے وکیل ہے، پھر بھی وہ آپ کے وکیل ہے. پھر مجھے یہ بتائیں یہ اتنا میرا بھائی بات کرتے ہیں کہ جی یہ بہت زبردست ہے جی عزیر بلوچ کی بات کرتے ہیں. میں ٹھیک ہے، میں عزیر بلوچ کی ساری باتیں مان لیتا. آج تو اس نے ویسے بھی انکار کر دیا عزیر بلوچ نے کہ میں نے کوئی کنفیڈینشیل سٹیٹمنٹ نہیں دیا جو یہ لہرا کے پھرتے تھے. آج تو اس نے خود مان لیا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. یہ جھوٹ ہے. 164 ڈائریکٹ ہاٹ لائن پر عزیر بلوچ. نقوی صاحب مجھے نقوی صاحب ایک بات بتائیں کہ جسٹس وجی الدین جو ہے عزیر بلوچ سے زیادہ معتبر آدمی ہے کہ نہیں؟ اکبر بابر زیادہ معتبر آدمی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے جو کہا یہ مان لیں، عائشہ گلالئی نے جو کہا وہ مان لیں، ریحام خان نے جو کہا وہ مان لیں. میں پرانی باتیں بھی ساری اس کی کہیں بھی مان لوں گا، وہ جو آگے کہے گا وہ بھی ساری مان لوں گا. یہ ان چار جسٹس وجی الدین، اکبر بابر، عائشہ گلالئی اور ریحام خان نے جو باتیں کہی وہ مان لیں.
اگر یہ صرف نے بھی کچھ باتیں کری یہ بیکار کی باتیں نہ کرے، میں بات کر لوں. نہیں بیکار کی باتیں بھائی آپ کر رہے ہیں، بیکار کی باتیں آپ میں کروں. میں بریک کی طرف جا رہا ہوں، بریک ان کی بات ہو گئی ہو تو میں جواب دے دوں. پوچھیں گے کہ انہوں نے نہیں، میں مصطفیٰ صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور جاننا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں یہ تمام حالات جو جس کے بارے میں کی جا رہی ہے بات، کیونکہ اس میں نبیل کوول صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ہی جو ہے گرفتار کروایا عزیر بلوچ کو، اور ہم نے ہی ایرانی پاسپورٹ جو ہے گورنمنٹ کے حوالے کیا، کیونکہ وہ راہ سے جڑ گیا تھا اور را کو انفارمیشن جو ہے دے رہا تھا. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ کیونکہ پیس پارٹی کہتی ہے ہم نے خود گرفتار کرا. سب سے پہلے تو نقوی صاحب بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جوائن نہیں کیا، انہوں نے بالکل پی ٹی آئی کو جوائن کیا. نہ صرف جوائن کیا، عزیر بلوچ کی پیپلز امن کمیٹی کی طرف سے 40 گاڑیاں جاتی تھی ادھر. ان کی 3 رکنی کمیٹی بنی جنہوں نے جوائن کرایا. آپ علی زیدی صاحب سے پوچھ لیں، علی زیدی صاحب تھے، عمران اسماعیل صاحب. آپ پلیز آپ اپنا پلیز منہ بند کیجیے گا، مجھے بات کریں پلیز. آپ پلیز مائک بند کریں پلیز، یہ اچھی بات نہیں ہے. آپ نے مجھے چپ کرایا، میں چپ کر گیا، لیکن آپ اس طرح بات نہیں ہو سکے گی پلیز. نہیں آپ بولیے بھائی صاحب بولیے پلیز. اچھا بھائی صاحب بولیے. بات یہ ہے کہ اب انہوں نے مجھے ڈسٹرب کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ان کی 3 رکنی کمیٹی بنی تھی. ایک علی زیدی صاحب تھے، عمران اسماعیل. بھائی صاحب میری بات تو مکمل ہونے دیں، بات تو میری مکمل ہونے دیں، کالر کو ہولڈ کرا لیں 2 منٹ. علی زیدی صاحب تھے، عمران اسماعیل صاحب تھے اور عارف علوی صاحب تھے جو اس وقت صدر پاکستان ہے. وہ اس 3 رکنی کمیٹی میں شامل کرایا ان کو باقاعدہ، اور نہ صرف حبیب جان کو شامل کرایا، ایون کے لیاری سے ان کی طرف گاڑیاں جاتی تھی. سیفی ایڈوکیٹ صاحبہ، یہ کوئی چھکی ٹپی بات نہیں ہے. یہ آپ جو ادھر سی بی او پہ ان کا جو دھرنے ہوتے تھے ان کی تقریریں ہوتی تھی امن کمیٹی کی. ادھر وہ لیڈیز ونگ کی جانب سے جا کے وہ کرتی تھی، تقریریں کرتی تھی. بھائی صاحب فوراً کا جواب دیجیے گا سوال. آپ مجھے سوال آپ سے ہی ہے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا نام شاہد ہے، میں سے بات کر رہا تھا. جی بولیے. جی میرا تو یہ تو کہنا چاہیے آپ کے جو گیسٹ ہے تقویم صاحب ہے، آپ کی جو پی ٹی آئی ہے، جی میں ان سے بڑی ہمدردی کر رہا ہوں سر سے، اور مجھے بات تو بھی ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے پروگرام میں ایسے سیکٹر پر بیٹھے ہوئے جو آپ کو بولنے نہیں دے رہے ہیں اور چیزیں نہیں دے رہے ہیں. اینڈ میرا سوال صرف یہ ہے کہ اس ٹائم کے اوپر پوری دنیا کے اندر اگر آپ لے لیجیے امریکہ لے لیں، رشیا لے لیں، دنیا کے اندر کشمیر لے لیں، جینوسائڈ جو ہوتی ہے وہ جو نسل کشی کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ پوری دنیا جو ہے وہ کنوینشن کے اوپر چلے آتی ہے. ایک ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر ایک وزیر اعلیٰ گھر لوگوں کو نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ اردو اسپیکنگ یا ان جیسے لوگوں کو مار دیا جائے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا ایشو ہے نہیں، چھوٹی موٹی کیا تو ہے نہیں، نارمل جی آئی ٹی تو ہے نہیں. آپ والوں کو کیا جو وہاں پہ کم دبا کے کیے جو کو مارا اس سے وہ الگ تھا، وہ ایک اپنا دہشت گردی کری تھی. یہ تو چلو ٹائپنگ ہو رہی ہے، مطلب خوشی کی بات ہو رہی ہے. یہ کس طریقے سے ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں تو فوج بڑھیا بات کرایا جائے. گورنمنٹ جیسے انویسٹر اور وزیر بیٹھے ہیں، فوج کا جو مقابلہ کے ذریعے لوگوں کو ختم کیا جائے، لوگوں کو لٹا دیا جائے. یہ تو جو ہے جب تک ان کا ماحول ہے. ٹھیک ہے. میں فائز صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں نسل کشی والے حالات ہیں، اور جو ہے مہاجر جو لوگ تھے انہیں نشانہ بنایا گیا اور ان کی نسل کشی کی جا رہی تھی. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں کوئی نسل کشی ادھر حالات تھے کراچی کے، ایسے حالات ادھر کراچی میں یہ چیزیں تھیں. ہم نے آپریشن کیا 94 میں، ہم نے آپریشن کیا، ہم نے اس کے بعد آپریشن ہوتے رہے، ہم نے ختم کیا. ہم نے کبھی اس بات سے ڈینائل نہیں کیا. ادھر بلٹیا ٹاؤن کی جو رپورٹ تھی وہ بھی ہم نے جے آئی ٹی پبلش کی. بلدیا ٹاؤن کی جو وہ آئی ہے جے آئی ٹی، اس میں بھی آپ دیکھ لیں اس میں کون لوگ کنوکٹیڈ ہیں. یہ صرف اس جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں، ہم تو وہ 3 جے آئی ٹی ہم نے پیش کی ہیں، وہ سامنے ساری موجود ہے. پھر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارا تعلق جوڑ رہے ہیں، خود اپنا
انہوں نے غوث علی شاہ صاحب کی بات کی کہ جی وہ کہ ان کے خود اپنے لوگ بھی گئے، لیکن یہ ہمارا تعلق جوڑے. خود یہ دیکھیں کہ آپ یہ خود عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میری کراچی میں انٹری بین ہے، یہ کراچی ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. جمعیت طلبہ کہ ان کی یہ حالات تھے کہ جمعیت کے لڑکے کو یونیورسٹی میں پکڑ کے اندر بند کر دیتے تھے. اور پھر انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے محفلوں میں یہ بات کی کہ میں جب ادھر جاتا تھا تو میں نے ان سے جب اس لیے سمجھوتا کیا، مجھے پھر ان انٹرسٹ ملی. مجھے یہ دیکھیں کہ سب اب اتنا ظلم ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ نقصان بھی پیپلز پارٹی کو. 2002 میں الیکشن ہمارے خلاف نقوی صاحب 2002 میں وہ الیکشن ہمارے خلاف لڑا، اس کے بعد اس الیکشن میں ہمیں نقصان ہوا، اور جن کو فائدہ ہوا اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس تنظیم کا. جس کو نقصان ہوا اس کے ساتھ تعلق جوڑی جا رہی. ایک سوال ہے جی جی آپ کے پارٹی کے ہمارے بھائیوں سے جی آپ اس کے اوپر تھوڑی سی تبصرہ کر دیں. جی دیکھیں پارٹی کی حکومت بھی سینٹر میں بھی اور صوبے کے جی جی حکومتی ادارے کے پاس سے اگر ایپ کی گتی کروا رہی تھی، جیسے انہوں نے سہولت کرنا جیسے لوگ پیدا کیے ہوئے تھے، ان کو چاہیے تھا ان کا قانونی کارروائی کرتے، ان کو قانونی جو ادارے ہیں آپ جو ان کے خلاف کو استعمال کر کے ان کو جو ہے نا قانون کی گرفت کراتے، ان کو قانونی کارروائی کرتے، ان کو کورٹ میں عدالتوں میں لے کر جاتے، ان کو سزائیں کرواتے. صحیح بجائے اس کے یہ کام کرنے کے بجائے انہوں نے کسی طرح سے لوگوں کو اوپر واپس کرا. 3 لاکھ جو انہوں نے لائسنس دے کر تو انہوں نے دوسری طرح سے گینگ وار کروا کے غیرت کروا. تو اگر اپنے لوگوں کے اوپر اس کا جواب دے وہ جواب دے دیا گیا تو ان کے اوپر بھی کیس بننے چاہیے، ان سے بھی پوچھنا چاہیے، ان سے بھی قانونی کارروائی کرنی چاہیے کہ اس وقت ناکام ہوئے کراچی کا جو عمل ہے اس کو رکھنے میں اور تو میرے خیال میں انہیں اپنی جو اصل میں ناکامی تھی کہ میں نے اداروں کے ان کی میرے داخلہ ان کا تھا 3 لاکھ لائسنس اس کو دیے وہاں کو خود بنا رہا تھا وہ 3 لاکھ لائسنس دیے. اداروں کے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ساری سینٹر میں بھی حکومت تھی اور صوبے کے اندر بھی حکومت تھی. ایک کو چاہیے تھا کہ اس کو عمل کرنے کے لیے حکومت کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مصطفیٰ صاحب آپ وہ یہی جاننا چاہ رہے ہیں جو کالر تھے کہ جب حکومت آپ کی صوبے میں بھی تھی اور مرکز میں بھی تھی تو پھر آپ نے لائسنس کیوں ایشو کیے ازائی بلوچ کو 3 لاکھ کے قریب، اور اس کو کیوں کنٹرول نہیں کیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس ٹائم ایم کیو ایم کی گورنمنٹ جب ہماری گورنمنٹ آئی 2008 میں کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم نے کیا کوشش کی کہ ہم ان کو ساتھ لے کے نہ چلیں، لیکن جب ہم نے ان کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی وہ اس وقت اتنے توانا ہو چکے تھے. 94 میں جب ہم نے آپریشن کیا تو یہ بالکل زیرو ہو چکے تھے ایم کیو ایم ادھر، بالکل یہ ٹھیک ہو گیا نصیر اللہ بابا صاحب نے جب آپریشن کیا. پھر اس کے بعد یہ جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے ان کو اتنی تقویت دی، اتنا یہ بوسٹ اپ ہو گئے کہ ان کو سنبھالنا مشکل تھا. ان کے بغیر کراچی میں حکومت کرنا یہ ایک فیکٹ کی بات ہے. یہ جو کراچی میں لوگ رہتے ہیں یہ خود بتائیں گے کہ یہ فیکٹ کی بات ہے کہ ان کے بغیر یہ لوگ ادھر کی جو بزنس کمیونٹی تھی ان کو انہوں نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ ان کو حکومت میں شامل نہیں کریں گے تو یہ ہمیں بزنس نہیں کرنے دیں گے. انہوں نے ان کو تھریٹ کیا ہوا تھا کہ یہ ہم نے کیا. تو وہ ایوان صدر سب لوگ یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو شامل کریں، اور ہم نے مجبوراً ان کو شامل کیا. اور پھر ہم نے آستہ ان کو لمٹ کیا، پولیٹیکلی لمٹ کر کے ہم نے ادھر آپریشن کیے، ادھر آستہ اسی آپریشن پہ قائم علی شاہ صاحب تھے جو اس کے آپریشن کے ہیڈ تھے، جو اس مشن کے ہیڈ تھے، انہوں نے سارا کچھ کیا. اس کے بعد جو ہمارے اختلافات ہوئے ذوالفقار مرزا کے ساتھ وہ بھی آپ کے سامنے، وہ کیوں ہوئے؟ وہ انہی چیزوں پہ ہوئے کہ جو وہ ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. اس کے بعد ہم نے نکالا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ چیز ان کو نکال دیا تو پھر کس نے ان کو اپنے لیا؟ کس نے ان کو دوبارہ زندگی دی؟ دوبارہ ان کو سیاسی زندگی کس نے پرووائڈ کی؟ ان لوگوں نے کی. آپ لوگوں نے آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا یہ سب؟ آپ لوگوں کی طرف سے نہیں ہوا؟
دیکھیں ہماری طرف سے کیسے ہوا، ہم لوگ کیسے کر سکتے تھے؟ ہم نے تو وہ رپورٹ سامنے لائی کہ یہ کرتے ہیں. آج بتائیں نا 12 مئی میں آپ دیکھیں نقوی بھائی، اتنے ظلم کی بات ہے. جس پارٹی کے کارکن شہید ہو رہے ہیں، جس پارٹی کے اوپر وہ خود کو دہشت گردی کروا رہے ہیں، وہ لوگ جی ان کے ساتھ ملے ہوئے. کیسے ہی ہم لوگ ان کے ساتھ ملیں گے؟ ہم لوگوں نے تو ان کو روکا، ہمیں تو نقصان ہوا، ہمارے تو لوگ مرے. لیاری میں بھی ہمارے لوگ مرے. ایک وقت لیاری میں جو لیاری کے لوگ اگر سن رہے ہیں وہ خود آپ کو اس چیز کا جواب دیں گے جو لیاری سے، کہ ہمارا تو ادھر ایک وقت ایسا تھا 2014 کے بعد کہ ہمارا ادھر ورکر اپنے گھر میں رہنے کے قابل نہیں تھا. ہمارے کونسلر قتل کیے گئے، ہمارے ورکر اپنے گھروں میں نہیں رہتے، لیاری چھوڑ کے چلے گئے. اور ہمارے ساتھ مماثلت کی جائے، ہمارے ساتھ ملایا جا رہا ہے. ہمارے خلاف اس نے الیکشن لڑا، ہمارے خلاف اس نے تقریریں کی. اس کے خود بیان ہے کہ پیپلز پارٹی اور کس نے الیکشن لڑا ان کے خلاف؟ اینٹی ہیں جن کو فائدہ ہوا، جن کے ایم ایل اے ہیں وہاں سے، جن لوگوں کو فائدہ ہوا جن کے ایم ایل اے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ان کو پتا ہے، ان کو کیا بات کر رہے ہیں؟ ایک سوال اسی حوالے سے کہ میں نے پہلے بھی کیا تھا، خاص طور پہ نبیل قبول کے حوالے سے. نبیل قبول کہہ رہے ہیں کہ اس کو تو گرفتار بھی ہم نے کروایا، اس کو بھی ہم نے، وہ تو پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ہم نے خود ہی ختم کیا ہے، مطلب خود ہی ایکشن لیا اس کے خلاف. اچھا، اگر ہمارا بالکل ہم نے ایکشن لیا نا، یہ تو بات اس کی ٹھیک ہے، ہم نے خود ایکشن لیا اس کے خلاف. ہم نے خود اس کے خلاف ایکشن لیا. وہ خود کہتا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو، بلوچ کا بیان ہے کہ ادھر لیاری میں اپنے لوگوں کو، اپنے گھر میں لوگوں کو مار رہے ہیں. ہم نے تو آپریشن کیا وہاں پہ، ہم نے تو بلا تفریق آپریشن کیا، کسی کا کوئی تعلق تھا جو بھی تھا آپریشن کیا اور ہم نے اس کو صفایا کیا. اور میرا بھائی یہ جو نقوی صاحب، یہ میرا بھائی جو بات، دیکھیں بھائی جان، لیاری سے پیپلز پارٹی ہاری، وہ اس وجہ سے ہاری کہ ان کو ظاہر بلوچ نے سپورٹ کیا، ان کو امن کمیٹی نے سپورٹ کیا. ظاہر بلوچ 2018 میں کہاں سے آ گیا بھائی؟ یار بھائی کہاں پہ آ گیا؟ اس کی ساری تنظیمیں ہیں، ایک بندے کے آنے جانے سے جیل میں کر رہے ہیں یار. اس کی ساری چیزیں. بھائی جان آپ اپنا ایک سیکنڈ ان کا بند کریں، مجھے بات کرنے دیں. دوسری چیز عمران بھائی، دوسری چیز یہ کہ دوسری چیز یہ کہ یہ چند تصویروں کی وجہ سے کراچی والے ہنس رہے ہوں گے آپ کے اوپر. بھائی آپ پہ ہنس رہے ہیں. چند تصویروں کی وجہ سے جو انہوں نے پارٹی کے ساتھ ہی جو انہوں نے بلانا شروع کر دیا، جی ہمارا یہ بہت الگ تھا. انہوں نے کہا تو زہر بلوچ کو ہم اون کرتے ہیں، انہوں نے چلے آخری کمنٹس جو ہے مرتضی صاحب آپ بتا دیں اسی حوالے سے کہ یہ حالات جو ہے اب کیسے کنٹرول ہوں گے، کس طرح سے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. اب تو ظاہر ہے گرفتار ہے، اگر ان کی پھر طرفداری کی حالات اس طرح کنٹرول ہوں گے کہ انہوں نے اگر یہ جو نون ایشوز ہیں، بھائی جان آپ ان کو پلیز کائنڈلی چپ کروائیں، میری بات سمجھ رہی ہے کس طریقے سے آپ پروگرام کر رہے ہیں. آپ ان کے بارے میں بولو، آپ لوگوں کی جی بولیے. ان کو کمائے. بات یہ ہے کہ حالات یہ اس طرح بہتر ہوں گے کہ یہ اپنی گڈ گورننس کریں، یہ مہنگائی کا مسئلہ حل کریں، جو شوگر کا بحران ہے اس کی DIT کے عمل کریں، آٹے کا بحران ختم کریں، پیٹرول کا مسئلہ ختم کریں، پیٹرول کا جو ایشو تھا وہ ختم کریں. اس کے بعد جو ہے کہاں ختم کر دیا 115. دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا نقوی صاحب، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیٹرول 15 دن نہیں ملا لوگوں کو، پیٹرول نہیں ملا، اور جب ملا 115 کا مل رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد گورننس کا ایشو تھا، اس کے بعد کرونا کا ایشو ہے، دوائیوں پہ انہوں نے ڈاکہ مارا. ان کا پرسوں KPK کا وزیر فارغ ہوا کرپشن پہ، ان کے اپنے وزراء فارغ ہو رہے کرپشن پہ. BRT کا اسکینڈل، کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقصد صرف یہ ہے کہ آگاہی دی جائے کہ وہاں ہو کیا رہا تھا.